الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان جب نیند سے صبح بیدار ہوتا ہے اس کی طرف اللہ کا فریضہ نماز متوجہ ہے۔ انسان سے صبح فجر کی نماز طلب کی ہے، اس نماز کو پڑھے۔ جو نمازیں فرض ہیں یہ انسان پر لازم ہے، اور ان لازم نمازوں کے متعلق انسان سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل عبادات بھی سمجھا دی۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ جو عبادت نفل ہے اس کے بارے میں پوچھ نہیں کہ کیوں نہیں کی تھی، لیکن انسان جب اسے کرتا ہے تو وہ فائدے سے خالی بھی نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم لوگ بہت سے کام سنت، نفل، مستحب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے، حالانکہ ہم اسے کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، لیکن اب چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے کرنا چاہیے۔ یہی نماز لے لیں، انسان پر جو نمازیں فرض ہیں ہم اسے کامل طور پہ پڑھ تو نہیں سکتے، یقیناً ان فرضوں کے اندر ہم سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ یہ کمی کوتاہی پروردگار نوافل سے پوری کرے گا۔ اس لیے جب بھی موقع ملے اور اس کا موقع ہو تو آدمی نوافل کو ادا کرے۔ ایسے ہی دین اسلام نے فجر کی نماز کے بعد کچھ نفل عبادت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اپنے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، جو آدمی نماز فجر پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تسبیح ہے، درود ہے، کلمہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کو یاد کرے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، جیسے ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے 2 رکعت یا 4 رکعت جیسے اس کو سہولت ہو ادا کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عام طور پر ہماری مساجد میں جب نماز فجر مکمل ہوتی ہے تو سورج طلوع ہونے میں بمشکل 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ باقی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسے ہم اللہ کی یاد میں گزار کر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو آدمی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مظاہر ہے یہ نفل، فضیلت بھی بڑی ہے، اور کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے ہمارے فرائض کے اندر کون کون سی ایسی کمیاں ہیں جسے پوری کرنی ہے، اس سے پوری کر دیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ بات تو ایک تمہیدی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے. اصل بات اس پر کرنی. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اس دعا میں دو باتیں ہیں اور بڑی عجیب باتیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ دعا پڑھنا ہمارا معمول بن جائے اور جو اس کی برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید بھی فرما دے. میں اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کر دیتا ہوں. جب سورج طلوع ہوتا تھا، روشنی ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ہے کیا؟ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے. ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دن میں واپس لوٹا دیا. یہ پہلی بات ہے، نیا دن مل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو جو سوتے وقت آپ قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھتے تھے، سورتیں بھی پڑھتے تھے. اس میں ایک بات یہ بھی پڑھا کرتے تھے دعا میں کہ اے اللہ اس جسم کو جو سلا رہے ہیں ہم بستر پر آرام کے لیے، یہ آپ ہی کے نام سے، اپنا پہلو ہم بستر پر آپ کے نام سے رکھ رہے ہیں، اور جب بیدار ہوں گے اس کو اٹھائیں گے تو یہ بھی آپ کے نام سے. معلوم ہوتا ہے انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے سب کچھ کر کے دیا ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اللہ اس بستر پر اپنا پہلو جو رکھ رہے ہیں یہ آپ کے نام سے رکھ رہے ہیں، جب اسے اٹھائیں گے تو آپ کے نام سے اٹھائیں گے جب بیدار ہوں گے. اب انسان تو سو گیا، آنکھیں بند کر کے سکون میں چلا جانا یہ ہمارے بس میں ہے، اختیار میں ہے. لیکن اس کے بعد ہم زندہ سلامت اٹھیں گے یہ ہمارے اختیار میں نہیں. پارہ 24 دوسرا صفحہ ہے. پروردگار فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ روح قبض کر لیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا جب تم سوتے ہو اس وقت بھی تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں. سکون کی نیند میں جانا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنے اختیار سے سو رہے ہیں. لیکن اس نیند کے بعد اٹھ جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کیا ہم لوگوں کے بارے میں نہیں سنتے؟ جی رات کو صحیح سویا تھا، سوتا ہی رہ گیا. یہ کیا ہے؟ اللہ اس کی اس نیند کو موت بنا دیتے. اب انسان جب اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دن لوٹا دیا، ایک دن ہمیں مزید مل گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب دن ہمیں ملا ہے تو اس کی قدر ہمیں ہونی چاہیے. پھانسی کے مجرم کو جب کہہ دیا جاتا ہے فلاں دن فلاں وقت پر تمہیں تختے پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کی ٹینشن کیسی بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسا وقت قریب آتا ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن کچھ دیر پہلے اسے کہہ دیا جائے کہ تمہاری پھانسی اتنے دن کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اب وہ منصوبے بناتا ہے، یہ ایک دن مجھے ملا یا 2 دن ملے یا ہفتہ ملا، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں. یہی ہماری زندگی کا حال ہے. ہر صبح جب یہ روشنی پھوٹ رہی ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک دن اور دیا. اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں
کہ ایک دن مزید ہمیں مل گیا، ورنہ تو قرآن میں ہے پارہ 28 سورہ منافقون، اللہ کے حضور جب لوگ پیش ہوں گے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر مجھے ایک دن کی مہلت مل جاتی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پکا نیک بن کر کے آتا، ایک دن کی مہلت مل جائے۔ لیکن اللہ کا اس وقت جواب کیا ہوگا کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے کہ اب دنیا سے ختم جانا ہے، وہ واپس نہیں ملتا، وہ مؤخر نہیں ہوتا، وہ پیچھے نہیں ہٹایا جاتا، اس کی موت اس وقت پہ آ جاتی ہے۔ ہمیں ہر دن ایسے ہی مل رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے شاید یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری دن۔ کیا معلوم کہ اگلا دن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو اللہ کے نبی سورج طلوع ہوتے وقت یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صبح کے اندر اگلی صبح کی روشنی ہمیں لوٹا دی، اگلا دن ہمیں دے دیا۔ اس کا فائدہ اٹھانا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جسے مہلت مل جائے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، اور بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو ٹالتا رہتا ہے اور اگلے پر ہر کام کو چھوڑتا رہتا ہے۔ تبع تابعین میں سے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، خیال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے زمانے میں جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ والے، میں ان سے جا کر پوچھوں کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن باقی ہیں یا ایک دن باقی ہے تو اس ایک دن کے اندر تم کیا کرو گے؟ اس جوان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ کون کیا عمل کرنا پسند کرتا ہے، اس کو ایک دن کی مہلت ملی ہے، اس ایک دن میں وہ کیا کرے گا۔ چنانچہ اس نے مختلف اللہ والوں کے پاس جا کر کے یہ سوال کیا، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ جب یہ حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ کے پاس آیا، ان سے بھی یہی سوال کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی کا ایک دن ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جو میں روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا، مجھے اور کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا معمول ہی ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے تھے، اور جس کی تیاری پہلے سے ایسے ہی ہو کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے، اسے مزید کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا مسافر جب اسے پتا ہے کہ مجھے فلاں دن سفر پہ جانا ہے تو وہ سامان سفر جب پہلے سے تیار کر کے رکھے، ہر چیز تیار ہو، اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی تیاری کر لی، تو وہ یہی کہے گا جی میں نے کر لی، اسے مزید کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی انسان کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی کا حال ہے۔ دنیا میں انسان مسافر ہے، اس کی تیاری پہلے سے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ ہر دن جو یہ سورج طلوع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس دن کی قدر ہمارے پاس کتنی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اس دعا